بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے تمام ممالک کے لیے بالخصوص پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان کے لیے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کیے ہوئے تو تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے، جس کا اطلاق 1 فروری 2025 سے کیا گیا ہے، جس میں مختلف ویزوں کے اوپر مختلف پالیسیز اختیار کی گئی ہیں۔ وزٹ ویزا کے اوپر، ورک ویزا کے اوپر اور فیملی وزٹ ویزا کے اوپر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم 1 بائی 1 ورک ویزا اور فیملی وزٹ ویزا کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے فیملی وزٹ ویزا کو بند کر دیا، 90 دن کی بجائے 30 دن کے لیے کر دیا گیا۔ جو 360 دنوں کا ہوتا تھا وہ 30 دنوں سے لے کر 90 دن تک محدود کر دیا گیا۔ یعنی پہلے 90 دن کا ایشو ہوتا تھا اور اس کو ہم 3 دفعہ ایکسٹینڈ کرواتے تھے تو وہ 360 دن تک ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے تھے۔ موجودہ وقت میں سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ویزا پالیسی کو 30 دن کے لیے جاری کر دیا گیا، یعنی 90 دن والا ویزا بند کر دیا گیا، اس کو 30 دنوں تک محدود کر دیا گیا، جس کو صرف ہم 2 دفعہ ری ویلیڈیٹ کروا سکتے ہیں اور وہ میکسیمم 90 دن تک یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ سملرلی اگر ہم بات کریں دوسرے ویزے کی، ورک ویزے کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی۔ لیکن ورک ویزا سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پرسنل وزٹ ویزا بالکل بند کر دیا۔ بزنس وزٹ ویزا پاکستانیوں سمیت 14 ممالک کے لیے انہوں نے مکمل بند کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ورک ویزا کی۔ ورک ویزا کی پالیسی میں انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری طور پر سختی کر دی ہے۔ ایسی سختی کر دی ہے جس میں کسی بھی نارمل پرسن کے لیے ویزا لینا آسان نہیں رہ گیا۔ اتنی زیادہ مشکلات اور پرابلمز کھڑی کر دی ہیں، جس میں انہوں نے سب سے پہلے تو نیفٹیک کر دیا۔ نیفٹیک میں بھی انہوں نے لیبر تک کو نہیں بخشا۔ ہر ٹریڈ، لیبر سمیت تمام ٹریڈز کے اوپر نیفٹیک لازم کر دیا گیا، یعنی صرف ٹیکنیکل بندہ اور وہ بھی سکلڈ پہلے ویریفائی ہوگا، جو ویریفائی ہوگا صرف وہی ویزا لگوا سکے گا۔ لیبر کا بھی لگ گیا، ڈرائیورز کا لگ گیا، ٹیکنیکل شٹنگ سٹیل، میسن، الیکٹریشین، پلمبر، اے سی ٹیکنیشین، تمام کے تمام افراد کے اوپر نیفٹیک لازمی کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیفٹیک کے ساتھ ساتھ ادر ریکوائرمنٹ جس طرح پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گیا، ایف آر سی ہو گیا، اور ای نمبر کے ساتھ ساتھ ان کی باقی فردر جتنی بھی ڈگری اٹیسٹیشنز ہوگی ٹیکنیکل ویزوں کے لیے وہ بھی لازمی کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ جو سعودی کلچر اور سعودی ایمبیسی کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو بھی مزید سخت کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سختی کے بعد سعودی ایمبیسی میں ویزا سٹیمپنگ کا عمل نہایت سست روی کا شکار ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ کب تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور پاکستانی کب تک ان تمام پروسیجرز کے یوزڈ ہوتے ہیں۔ نیفٹیک کی اگر ہم ڈیٹیل میں تھوڑا جائیں تو نیفٹیک مراکز کی پاکستان میں شدید قلت کا سامنا ہے۔ کچھ ایسے ٹریڈ ہیں جو صرف اور صرف کراچی میں ہو رہے ہیں اور پورے ملک میں کسی اور جگہ نہیں ہو رہے، اور کچھ ایسے ٹریڈ ہیں جو صرف لاہور شہر میں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہو رہے۔ مزید اگر ہم ڈسکس کریں تو کچھ ایسے ٹریڈ ہیں جو صرف اور صرف اسلام آباد میں جا رہی ہیں، اس کے علاوہ ان ٹریڈز کا کہیں بھی کسی بھی شہر میں نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے پاکستانیوں کو ٹریولنگ میں بہت زیادہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور سم ٹائم رزلٹ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بار بار وہ سیم سٹی وزٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ سخت پالیسی تھی جو انہوں نے اختیار کی اور ویزا سٹیمپنگ کے عمل کو نہایت سست روی کا شکار کر دیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلپین بھی اس چیز کا شکار ہے۔ لیکن فلپین کے لوگ بہت ہی کوآپریٹو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، اس لیے وہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت فیسلٹیز کی ہے۔ کمپیئرڈ ٹو پاکستان اس میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہے، سعودیہ کی طرف سے بھی کی گئی ہیں اور رہی صحیح کثر ہمارے اپنی عوام کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے کی ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستانیوں نے کس طرح اس پروسیس میں حائل رکاوٹیں کی اور اپنے پیسے 2 نمبر پیسے بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے، کوشش کریں گے اسی ویک میں ہی۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔